حرمت شراب کے بارے میں زیادہ تر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شراب کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ شراب سے بنائی ہوئی ادویات کی حرمت کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اس بارے میں کیا کہا جانتے ہیں، اور ہمیں معلوم پڑے گا کچھ روایات سے۔ آخر میں ہم ان کتب کا حوالہ بھی دے دیں گے۔ سب سے پہلی روایت ابن حر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اسماعیل بن جعفر یعنی کہ میرے بیٹے کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بیمار ہے، دیکھو اس کو کیا بیماری ہے، اور آ کر مجھے اس کی تفصیل بتاؤ۔ ابن حر کہتے ہیں میں امام کے پاس سے اٹھ کر اسماعیل کے پاس گیا اور میں نے ان سے ان کے درد اور تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ اسماعیل نے مجھ سے کہا طبیب نے علاج کے لیے شراب کے استعمال کا کہا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یعنی کہ میرے والد محترم نے فرمایا شراب حرام ہے، اور ہم اہل بیت حرام چیزوں سے علاج نہیں کرتے۔ دوسری روایت قائد بن طلحہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا شراب میں کسی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، کسی کے لیے بھی حرام چیز سے علاج کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب ایک اور روایت سن لیں آپ۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ام خالد عبدیہ نامی ایک عورت امام کے پاس تشریف لائی۔ اس عورت نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان، میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس نے امراض نسواں خواتین کے امراض کے بارے میں بھی سوال کیا اور کہنے لگی کہ میرے پیٹ خراب ہے، اس میں گڑ گڑ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک عراقی طبیب نے مجھے شراب کے ساتھ ستو کھانے کا مشورہ دیا، میں جانتی تھی کہ آپ کو یہ برا لگے گا۔ وہ عورت یہ فرما رہی ہے کہ میں جانتی تھی کہ آپ کو یعنی کہ امام جعفر صادق کو برا لگے گا، لہٰذا میں آپ سے پوچھنے آئی تاکہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ اس عورت کی گفتگو سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم نے شراب کیوں نہیں پی تھی؟ اس عورت نے کہا میں آپ کی بیعت میں تھی، آپ میرے امام ہیں، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر خدا سے ملاقات کروں گی میں اللہ سے کہوں گی کہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھے فلاں کام سے منع کیا تھا اور فلاں کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا اے ابا محمد کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور اس کا سوال کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اسے اجازت نہیں دوں گا کہ یہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیے، یہاں تک کہ شراب کی ایک بوند کا ذائقہ بھی چکھے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے جب بھی تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچے گی اور تم مرنا چاہو گے تو تم افسوس کرو گے، اگر تم نے شراب پی تو تم افسوس کرو گے۔ امام نے 3 مرتبہ فرمایا اس عورت کو دیکھ کر کیا تم سمجھ گئی کہ میں نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پانی کے ایک بہت بڑے برتن میں ایک قطرہ شراب ڈالو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، ایک قطرہ شراب بھی ڈالا تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اور امام منع کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پینا۔ اسبات نے کہا کہ میں موجود تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص نے امام سے عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے بواسیر ہے اور شراب کے سوا میرے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 بار فرمایا جس چیز سے خدا نے اپنے رسول کو منع کیا ہے تمہیں اس چیز سے کیا سروکار ہے؟ رات بھر پانی یا دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور انہیں دن کے وقت کھا لو، دن میں بھگو لو اور رات کو کھا لو۔ اس نے عرض کیا
یبنا رسول اللہ، میں یہ کھاتا ہوں تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ امام نے اس سے فرمایا میں تم کو دوا استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اور ساتھ دعا مانگنے کا بھی، جو اس سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ دعا ہی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس نے پوچھا کیا کم یا زیادہ مقدار میں شراب کو ستو کے ساتھ استعمال کرنا بھی حرام ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال۔ امام نے فرمایا ہاں، شراب کم اور زیادہ ہر حال میں حرام ہے۔ شراب کم یا زیادہ ہر حال میں حرام ہے۔ ایک اور روایت ہے عمرو بن عزینہ، یہ بھی راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور ان سے پوچھا ایک شخص کو بواسیر کا مرض ہے، وہ ایک چھوٹے سے ظروف میں تھوڑی سی مقدار میں شراب پیتا ہے، وہ بھی لذت کے لیے نہیں پیتا بلکہ بیماری کے علاج کے لیے پیتا ہے، کیا تھوڑی سی مقدار میں پینا جائز ہے؟ امام نے فرمایا، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک گھونٹ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا یا دوا نہیں رکھی۔ آپ سمجھے، اللہ نے حرام چیزوں میں نہ شفا رکھی ہے اور نہ ہی دوا۔ پھر ایک اور روایت، ابن ابی یافور کہتے ہیں میں شدید درد اور تکلیف میں مبتلا تھا، مجھے جب بھی شدید درد ہوتا تو میں تھوڑی سی شراب پی لیتا تھا اور میرا درد ختم ہو جاتا تھا۔ میں امام جعفر صادق کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے درد کے بارے میں بتایا کہ میں درد سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت کم مقدار میں شراب پی لیتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا مت پیو، لیکن جب میں کوفہ واپس آیا تو مجھے دوبارہ درد ہونے لگا، جب مجھے درد سے آرام نہ ملا تو میں نے شراب پی لی اور مجھے درد سے آرام مل گیا۔ میں امام کی خدمت میں واپس آیا اور امام کو اس کے بارے میں بتایا۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے ابن ابی یافور، شراب مت پیو کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ شیطان تم پر مسلط ہے، اس لیے تم یہ کام انجام دے رہے ہو۔ اگر تم شراب نہیں پیو گے اور اسے مایوس کرو گے تو وہ تم سے دور چلا جائے گا۔ ابن ابی یافور کہتے ہیں جب میں کوفہ واپس لوٹا تو مجھے دوبارہ درد ہونے لگا، جب درد بہت زیادہ ہو گیا تو میرے اہل خانہ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا خدا کی قسم میں شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا۔ جب ان کے اہل خانہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے بھی شراب کو نظر انداز کر دیا گیا، حالانکہ انہوں نے یہ کام نہ کرنے کی قسم نہیں کھائی تھی۔ اس کا درد کچھ دن تک بڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ خدا کے لطف و کرم سے صحت یاب ہو گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ گزاری۔ ایک اور روایت میں حسن مطیب فرماتے ہیں، یہ بھی راوی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا میں ایک عرب ہوں اور طبابت سے آشنائی رکھتا ہوں اور میری طبابت عربی طرز کی ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بدلے میں کچھ لیتا بھی نہیں، یعنی کہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہم پھوڑوں کو کاٹتے ہیں اور حرارت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کیا ہم مریض کو اسمہیکون اور غاریکون کا زہر پلا سکتے ہیں؟ یہ ایک جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے سے زہر بنایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ مر جائے؟ امام نے فرمایا اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو کوئی بات۔ میں نے آگے سے کہا کہ اسے شراب پلا سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے دیکھا اور فرمایا حرام میں شفا اور علاج نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب اور نشہ آور چیزوں سے علاج نہ کرو اور اسے خواتین کے زیب و زینت دینے کے سامان میں بھی استعمال نہ کرو، جیسا کہ آج کل الکوہل یا اور شراب سے ملی چیزیں میک اپ کے سامان میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے خدا نے ناپاک اور حرام چیزوں میں تندرستگی نہیں رکھی۔ صہیب بن عمیرہ کہتے ہیں ایک بوڑھے شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے پوچھا میں درد میں مبتلا ہوں اور اس کا علاج کرنے کے لیے کھجور کی شراب پیتا ہوں۔ اس کے بعد بوڑھے نے اس شراب کی صفات بیان کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم پانی کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ خدا نے اس میں ہر چیز کے لیے زندگی رکھی۔ اس شخص نے کہا پانی میرے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں۔ امام نے فرمایا تو پھر شہد استعمال کر لو۔ آگے سے اس شخص نے کہا مجھے شہد بھی مافک نہیں ہے اور مجھے ملتا بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ پھر تم دودھ کیوں نہیں پیتے جس سے تمہارے بدن کا گوشت بڑھے اور تمہارے بدن کی ہڈیاں مضبوط ہوں؟ اس نے کہا دودھ میرے لیے مفید نہیں ہے اور یہ میرے مزاج کے مطابق بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں شراب پینے کا کہوں؟
پھر امام نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں ایسا نہیں کہوں گا، یعنی کہ امام نے منع کیا کہ شراب نہیں پینی آپ۔ معاویہ ابن حمار کہتے ہیں ایک اور روایت میں کہ میں نے امام جعفر صادق سے ایک شخص نے ایسی دوا کے بارے میں پوچھا جسے شراب کے ساتھ گوندا گیا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں سرمے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا خدا نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، یعنی کہ شراب کے ساتھ سرما مکس کر کے بھی آپ اسے آنکھوں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ مفہوم یہ نکلتا ہے۔ معاویہ بن حمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے اس سرمے کے بارے میں سوال کیا کہ جس میں شراب ملی ہوئی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا خدا نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ ایک اور روایت ہارون بن حمزہ، یہ بھی راوی ہیں، روایات لیتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ کی خرابی کے بارے میں شکایت کی اور کہا طبیب نے میرے لیے شراب کے ساتھ گوندا ہوا سرما تجویز کیا ہے، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مردار کی طرح ناپاک ہے، لہٰذا جب بھی مجبور ہو جاؤ تو صرف سرما استعمال کرو۔ ایک اور روایت حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے شراب کے ساتھ گوندی ہوئی دوا کے استعمال کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ میرے نزدیک شفا بخش ہو؟ اس سور کے گوشت یا چربی کی طرح ہے، مگر کچھ لوگ اسے اپنے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ کچھ آیات اور حدیث میں ضرورت کے وقت حرام چیزوں کا استعمال حلال شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے لیکن جو مجبور ہو مگر یہ کہ وہ ظالم اور حدود عبور کرنے والا نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی قسم کی حدیث بہت زیادہ ہیں کہ جن میں حرام چیزوں کو کھانے پینے کو حلال کہا گیا۔ البتہ یہ ساری حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہیں اگر دوا اور حلال چیزوں سے علاج کرنا موجود ہو تو حرام چیزوں سے علاج کرنا ممنوع ہے، حلال چیزیں میسر ہوں تو حرام چیزوں سے علاج ممنوع ہے، حرام ہے، اور اگر دوا اور حلال علاج موجود نہ ہو تو اس مقام پر حرام چیزوں سے علاج جائز ہے۔ اور یہ جتنی روایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں یہ طب الائمہ سے، تہذیب سے، کافی سے اور تفسیر عیاشی اور دیگر کتب سے لی گئی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔